ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ولقد احسن القائل احمد ربی علی خصال وخص بها سادة الرجال، لذوم صبر وخلع کبر وصون عرض وبذل مال۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج شہر بیڑ کے اس میدان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر آپ لوگ مسلکی اختلافات کو پس پشت ڈال کر دین اسلام کے تحفظ، شریعت کی ترویج و اشاعت کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں آپ کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں اور اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ متحد ہونے کا جوہر نہیں آیا اب تک، فکر و احساس کا گوہر نہیں آیا اب تک۔ اپنے اعمال کا لے جائزہ اور سوچ ذرا، کیوں ابابیلوں کا لشکر نہیں آیا اب تک؟ معزز دوستوں، قرآن کریم مجھے اور آپ کو مہمیز لگاتا ہے، مجھے اور آپ کو دعوت فکر و عمل دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، او مسلمانوں، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا ہے۔ آؤ آؤ، قرآن مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی زندگی کو اختیار کر لو گے، اللہ تم کو عزت عطا کرے گا، افتخار عطا کرے گا، سر بلندی عطا کرے گا، وجاہت عطا کرے گا، فیروز بختی عطا کرے گا، ستاروں پر کمند ڈالنے کا حوصلہ عطا کرے گا، اقوام عالم کو تمہارے سامنے سرنگو کر دے گا، کیونکہ زبان نبوت نے صحابہ کے سامنے فرمایا تھا، فَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا بَعْدَهُ قَيْصَرٌ فَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا بَعْدَهُ كِسْرَى۔ قیصر کا سطوت بھی ٹوٹے گا اور جبروت ختم ہوگا، اور قیصر و کسریٰ جن کا دبدبہ اور جن کا ظلم و استبداد پوری دنیا میں عام ہے، صحابہ کے سامنے یہ ریت کے تودے ثابت ہوں گے۔ جب صحابہ اپنے گھوڑے کی پشت پر رایت اسلام لے کے بیٹھیں گے، اللہ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اسلام کی باد بہاری کو چلائے گا اور اسلام کے امن کے پیغام کو پہنچائے گا۔ اقبال اسی کو کہتے ہیں، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدی خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس اجلاس میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ معاشرے کے اندر اپنا آپ معاشرے کے اندر عملی طور پر سرگرم عمل ہو جائیں گے۔ اگر معاشرے میں کوئی ایک کام
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے تو بحیثیت مسلمان آپ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے ہاں اگر تم کو یہ عمل کرنا ہے تو شوق سے کرو، لیکن محمد رسول اللہ کے غلام تم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کے نبی کے قدم کے پیچھے تم اپنے قدم رکھنے والے نہ بن جاؤ۔ اور یاد رکھیے، عزت غلاموں کا مقدر ہوا کرتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ محمد عربی کے غلام ہو۔ وجاہتیں اہل ایمان کا سرمایہ افتخار ہے کہ آج سے پہلے اللہ نے اسی سرزمین پر مجھے اور آپ کے میرے اور آپ کے اجداد کو حکمرانی، سیادت، قیادت، خلافت، وہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر انسان جس کا تصور کرتا ہے یا جس کی تمنا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو یا میرے اجداد کو اور آپ کے اجداد کو اور ہمارے اسلاف کو عطا کی تھی۔ یہی پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ اجلاس دیتا ہے کہ آج مسلمان عملی طور پر سرگرم عمل ہو جائیں اور اٹھنے والے اغیاری اور اٹھنے والی طاغوتی طاقتوں کا پوری شدت کے ساتھ جواب دیں۔ آپ کے لہجے میں لچک ہو، آپ میٹھی محبت کی بات ایمان کے معاملے میں کریں، آپ کے منہ میں رسگلہ اس وقت پھوٹیں جب سامنے والا آپ پر اپنے باطل نظریات و افکارات کو تھوپنا چاہتا ہو۔ بہت سے مسلمان گزشتہ دنوں بھی یہ بات کہنے لگے کہ کیا حرج ہے اگر ہم لوگ یوگا کو قبول کر لیں، یوگا میں پرسنلٹی بہت بہترین رہتی ہے۔ ہم ان مسلمانوں کو اور جدت پسند ماڈرن مسلمانوں کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر بہترین یوگا کرنا ہو تو حضور عالی تہجد سے اٹھ جائیں اور مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اگر مسجد میں آئیں گے تو آپ کے دین و ایمان کو رانائی و زیبائی، دلکشی و دلبری، شائستگی و شگفتگی، گہرائی و گیرائی اور آپ کے قوت بازو میں قوت، شجاعت، استقلال، طاقت خالق کائنات عطا کرے گا۔ اور اگر آپ نے دین اسلام کے خلاف ایک قدم بھی اٹھایا، اللہ تمہاری عزتوں کو خاک میں ملا کے رکھ دے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے بندو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک مرتبہ اقتدار پر متمکن لوگوں سے کہے گا، 10 مرتبہ آپ سے کہے گا کہ آپ کی بھی تو غلطی ہے، آپ نے کہاں اسلام کو حرز جاں بنایا۔ وہ لوگ آج دین و ایمان پر شب خون مارنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دیں ہمارے ان اسلاف کو کہ ان لوگوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کیا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی فکروں سے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی یہ صحیح بلیغ ان لوگوں نے کی ہے۔ آپ دعا کریں اللہ اس جلسے کے اندر جس نے جس اعتبار سے محنت کی ہو، دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں، اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیں۔ معزز دوستوں، یہ لوگ طرح طرح کے ایجنٹے ہمارے اور آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا یوگا کا مسئلہ، یوگا کو اٹھا کے لے کے آ گئے کہ مسلمان یوگا کو قبول کر لیں۔ ہم بڑے پیار سے ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں اگر بھارت کا سنویدھان آپ کو اس بات کا اختیار دیتا ہے تو آپ شوق سے یوگا کیجئے۔ صبح کرنا ہو تو صبح کیجئے، زوال کے وقت کرنا ہو تو اس وقت بھی کر سکتے ہیں، اور غروب کے وقت کرنا ہو تو اور شوق سے کیجئے۔ آپ کو یوگا میں سانس منہ سے چھوڑنا ہے تو چھوڑیے، ناک سے چھوڑنا ہو تو چھوڑیے، اس کے علاوہ کہیں اور سے ارادہ ہو تو آپ کو شوق سے اختیار ہے، لیکن خدا نہ مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش نہ کریں، مسلمانوں کو ڈرانے یا دبانے کی کوشش نہ کریں۔ مسلمان اگر اس ملک میں زندہ ہے تو اپنی جرت ایمانی کے ساتھ، اور اگر یہاں سے اور اگر
اس ملک سے مسلمان کی جرت ایمانی پر تم حملہ کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو ہماری تاریخ روز روشن کی طرح آیا ہے. ہم نے تم سے پہلے کئیوں کے حکومت کے چراغ گل کر دیے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ. اس وجہ سے اللہ کے بندو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھے اور آپ کو ان حالات کے اندر بھی دعوت فکر و عمل دیتی ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ مجھے اور آپ کو سمجھاتی ہے کہ وہ دیکھو مکہ مکرمہ کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ہے. آپ کی دو بیٹیاں یہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں ہیں. اچانک قرآن کریم کا نزول اجلال ہوتا ہے، سورہ لہب نازل ہوتی ہے. جبریل کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں میری ہجو بیان کی گئی ہے. ابو لہب فوراً اپنی بیوی ام جمیل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بلاؤ تمہارے صاحبزادوں کو. فوراً بلایا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم ہمارا خون ہو، اگر تم کو ہم سے تعلق ہے، اگر تم کو ہم سے محبت ہے، اگر تم کو ہم سے الفت و مودت ہے تو جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جا کے طلاق دے دو. وہ دونوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں. کل بھی کفار مکہ نے طلاق کے مسئلے میں اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی تھی. آج بھی یہ ذریت ابو جہل ابو لہب طلاق کے مسئلے کو اٹھا کر مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے. سرا تو وہی ملتا ہے، شجرہ نسب تو وہی ملتا ہے. اس وجہ سے مسلمانوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز میں یا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کاز میں ہم کاز ہو جاؤ. اپنے اندر جرت پیدا کرو. حالات چاہے جتنے سنگین ہو، نہ تم کو گھبرانے کی ضرورت، نہ تم کو ڈرنے کی ضرورت. اللہ ہمارا محافظ و نگہبان ہے. گزشتہ ہزاروں سالوں سے جب ہم اس ملک میں مکمل دین کی آزادی کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں تو کسی مائی کے لال میں یہ دم خم نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں سے ان کے دین کو چھین لیں. لیکن اللہ کے بندو، کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ جس طریقے سے ہم پوری شدت کے ساتھ اس بات کو کہہ رہے ہیں، ہم خود بھی پوری شدت سے دین پر عمل کریں. ہم اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ شہر بیڑ کے اندر ہونے والے نکاحوں کا جا کے جائزہ لیں. آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ مسلمان کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. جب ہمارے یہاں پر کسی سرمایہ دار کا، کسی امیر صاحب کا، کسی حاجی صاحب کے بچی کا نکاح ہوتا ہے، بڑا بہترین کارڈ چھپوایا جاتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو بانٹا جاتا ہے، فردن ہر ایک سے مل کر اس کو شادی کی دعوت دی جاتی ہے. اچانک اس محلے کے ایک یتیم بچی کو پتا چلتا ہے کہ میری عمر 30 سال سے زائد گزر چکی، میرے ہاتھ اب تک پیلے نہیں ہوئے، لیکن ہاں میرا مکان جس حاجی صاحب کے بلڈنگ سے متصل ہے ان کے بیٹی کا نکاح ہے. وہ فوراً اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، سامنے شامیانے پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، اس بچی کے دہیج پر اس بچی کی نگاہ پڑتی ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو ابل پڑتے ہیں. وہ رو کے کہتی ہے میرے اللہ، میرے ابا کا کیا قصور تھا کہ آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. یاد رکھو، اگر اس بے عملی کے ساتھ معاشرے میں نکاح ہوتے رہیں گے، تم وہ نکاح کسی بڑے آدمی سے نہیں، مسجد حرم میں بیٹھ کر بھی کرو، اللہ اس میں برکت نہیں دے سکتا. اس وجہ سے کامیابی کا ایک راستہ ہے، اگر سیدھے چل کے آنا چاہو تو عزت تمہارا مقدر ہے، ورنہ یہ اغیار
ڈنڈے مار مار کر ہم کو اسلام پر چلائیں گے. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. خود بڑھ کر جام اٹھا لیتے ہو یا یہ لوگ ہم کو کچوں کے لگا لگا کر آگے بڑھائیں گے. اقبال نے کہا ہے وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں, خدا مجھے نفذ جبرائیل دے تو کہوں, ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا. وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار زبوں, علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا. تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 15